اونچا ہمارا نبی جتھے بھی میں کہنا ہے سارے اونچوں سے اونچا تو تسی سارے نے مل کے کہنا ہے ہمارا نبی. تو لہٰذا قرآن و حدیث کے مطابق آپ کے سامنے باتیں کروں گا. سامعین محترم بات یہ ہے کہ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی خالق کائنات نے تیسرے پارے کے اندر ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ رسول ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلتیں دی. منہم من کلم اللہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا. ورفع بعضهم درجات اور بعض وہ ہیں جنہیں ہم نے بلندیاں درجنوں عطا فرمائی جس کا شمار ہے. ورفع بعضهم درجات کوئی وہ ہے جسے ہم نے اتنا مقام دیا جس کا مقام کسی کے سمجھ میں نہیں آ سکتا. وہ کون ہے؟ سامعین محترم بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جو مقام دیا، جو مرتبہ دیا، جو شانیں دی، جو فضیلتیں دی، وہ اللہ نے اپنے حبیب ہمارے آقا دو جہاں کو عطا فرمائی. اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء آئے ان کا مقام اور ہے، لیکن ہمارے آقا کا مقام اور ہے کہ ہمارے آقا امام الانبیاء ہیں. ہر نبی کا ہر رسول کا مقام اور مرتبہ الگ ہے، لیکن جو اللہ نے اپنے حبیب کو مقام دیا ہے اس مقام کا مقابلہ ہی کوئی نہیں. اسی کے حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کروں گا. سامنے محترم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اس جگہ پر ذکر کیا کہ کوئی وہ ہے جسے ہم نے بلند درجے عطا فرمائے، تو اللہ رب العزت نے یہاں حضور کا نام کیوں نہیں لیا؟ امام راضی اور ساری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ کے بعد جو افضل ترین اور مقام و مرتبے کے اندر جس کا نام آتا ہے ذات مصطفیٰ کا آتا ہے. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، اور کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. عالم کے سلاطین بھکاری ہیں بھکاری، عالم کے سلاطین بھکاری ہیں بھکاری، سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا. کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا، محبوب کیا مالک و مختار بنایا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کا ذکر کیا تو نام لیا قرآن کے اندر، حضرت موسیٰ کا ذکر کیا تو نام لیا، حضرت عیسیٰ، یہاں تک کہ جتنے بھی انبیاء کرام جو اولو العزم پیغمبر اور رسول ہیں ان کا نام اللہ نے قرآن کے اندر لیا. لیکن اللہ نے اس مقام پر اگرچہ فضیلت بھی دی، حضور کو مقام بھی دیا، مرتبہ بھی دیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور کا نام کیوں نہیں لیا؟ اس کا جواب بالکل سادہ سا ہے، یقیناً آپ کو سمجھ کے اندر آئے گا. اس کا جواب یہ ہے نام اودا لیا جاندہ ہے جیدی شان دا کوئی مقابلہ ہوئے، تے جیدی شان دا کوئی مقابلہ نہ ہوئے اودا نام کد نہیں لیا جاتا. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے تو آپ سمجھ جائیں گے وہ اللہ ہے، آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ اللہ، حالانکہ میں نے اللہ کا نام نہیں لیا. میں کہتا ہوں کہ رزق دینے والا کوئی ہے تو آپ سمجھ جائیں گے یہ خالق کائنات کا ذکر کر رہا ہے. میں اگر ذکر کروں کہ موت دینے والا ہے تو آپ یہی سمجھیں گے کہ وہ اللہ کی ذات ہے. اسی طرح جس کے مقابلے کا کوئی بندہ ہو تو نام اس کا لیا جاتا ہے، اور جس کے مقابلے کا کوئی بندہ نہ ہو اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور وہ ایک ہی ذات ہے جس ذات مصطفیٰ کہا جاتا ہے. اس لیے خالق کائنات نے یہاں نام نہیں لیا بلکہ فرمایا ورفع بعضهم درجات، کوئی ہے جسے ہم نے بلند درجے فضیلت عطا فرمائی. لہذا ادھر نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کوئی وہی ہے جسے ذات مصطفیٰ کہا جاتا ہے. یہ ایک متفق کا عقیدہ ہے ہمارا مسلمانوں کا. تو سامعین محترم آؤ موضوع کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. بشارت انبیاء کرام سابقین اور بشارت سید المرسلین کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ دن اپنے حواریوں کے ساتھ ایک رات، نرالی رات تھی، بڑی خوبصورت ٹھنڈک رات تھی، ٹھنڈی رات تھی، چاندنی چمک رہی تھی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے اپنے حواریوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ میرے ساتھیوں بات یہ ہے
کیا جانتے ہو کہ آج کی رات کون سی رات ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر ساتھیوں نے کہا اے اللہ کے نبی ہم تو نہیں جانتے یہ کون سی رات ہے. تو آپ نے فرمایا آپ کی زبانی سنیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں بات یہ ہے یہ رات وہ رات ہے کہ مستقبل کے اندر آنے والے زمانے کے اندر ایک رات آئے گی جسے 12 ربیع الاول کی رات کہا جاتا ہے اور اس رات ایک نور چمکے گا جسے ذات مصطفیٰ کہا جاتا ہے اور جس کی بشارت دینے کے لیے میں اس کائنات کے اندر آیا ہوں. یہ رات وہ رات ہے جس رات احمد مجتبیٰ پیارے محمد مصطفیٰ اس دنیا میں تشریف لائے اور آج کی رات یہ وہ مرتبے والی رات ہے کہ اس رات ہم نے غفلت کے اندر نہیں گزارنی بلکہ آؤ آج کی رات 100 بار اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدے کے اندر سج چکا. سامعین محترم بات یہ ہے حضرت عیسیٰ بھی حضور کی آمد پر اگر سجدے میں سر رکھ کر 100 بار سجدے کرے تو اسے آقا کے میلاد پر آنے کی خوشخبری کی وجہ سے آپ شکر ادا کرتے ہیں. تو ہو غلام مصطفیٰ اور میلاد بنائے تو لوگ فتوے لگائیں وہ غلام مصطفیٰ اور ہم آقا کا میلاد منائے تو ہم مشرک اور بدعتی ہو جائیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ صحیح بات یہ ہے جن کے آنے کی خبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے اور جن کے آنے پر حضرت عیسیٰ شکر ادا کر رہے تھے اسے ذات مصطفیٰ کہا جاتا ہے. پھر کیوں نہ کہوں سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. تو سامعین محترم بات یہ ہے جس ذات کو اللہ نے اتنا مقام دیا ہے اتنا مرتبہ دیا ہے اسے ذات مصطفیٰ اور کوئی بات نہیں. آؤ موضوع کو مزید بڑھاتے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر تھے. تاریخ مدینہ دمشق کے اندر یہ بات موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ کے اندر ہم بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں ایک شخص آیا عرض کی یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا کہ انہیں اللہ رب العزت نے بزرگی والی عمر دی. حضرت موسیٰ سے کلام کیا موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا. حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا تو عیسیٰ کو روح اللہ بنایا. اے اللہ کے نبی اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا حضرت نوح کو نجی اللہ بنایا اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا. تو بات یہ ہے کہ اے آمینہ کے لال اللہ نے آپ کو کون سا مرتبہ دیا یہ بھی تو پتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے سامنے جواب دینے ہی لگے تھے. اتنے میں حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ کے اندر آ جاتے ہیں اور حضور کو کچھ کلام کیا حضور سے گفتگو کی تو حضور نے فوری طور پر جواب دیا صحابہ بات یہ ہے کہ مجھے ابھی اللہ رب العزت کا پیغام دیا جا رہا ہے کہ حبیب اپنے صحابہ سے کہہ دو اگر اللہ رب العزت نے اگر خالق کائنات نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا ہے تو میں وہ ہوں کہ میں نے معراج کی شب ڈائریکٹ جا کر اللہ رب العزت سے بغیر کسی پردے کے کلام کیا ہے. موسیٰ وہ ہیں جس سے ہم نے پردے میں کلام کیا ہے لیکن اے حبیب آپ وہ ہیں جس سے ہم نے بغیر کسی پردے کے کلام کیا. سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ خطیب اہل سنت ماشاءاللہ. تو سامعین محترم بات یہ ہے بور نہیں تسی ہونا کیونکہ آقا دا میلاد ہو رہا ہے لہذا بور ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل گلاں بالکل سچیاں تے سچیاں تے بالکل سمجھ دے وچ آن والی گلاں نے. آؤ تھوڑے سامنے اسی حدیث پاک مزید لے کے چلنا کہ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ بات یہ ہے کہ اگر موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا ہے تو اللہ نے مجھ سے ڈائریکٹ خطاب کیا ہے. اگر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے تو خالق کائنات نے ان کی اور سارے نبیوں کی اور ساری مخلوقات کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اللہ رب العزت نے مجھے تخلیق فرما دیا. یہ ہے میری شان. مزید فرمایا کہ میرے صحابہ اگر اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل یعنی دوست بنایا ہے تو اللہ رب العزت نے مجھے حبیب اللہ بنایا ہے.
हबीबुल्लाही वला फखर, ऐ मेरे साहबा मैं अल्लाह का हबीब हूँ, लेकिन मुझे इस बात पर कोई फखर नहीं है। अल्लाह अकबर। मजीद मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे साहबा अल्लाह ने क़यामत के दिन हम्द का झंडा मुझे अता करना है, और क़यामत वाले दिन शफाअत मैंने करनी है, और हजरत आदम को अल्लाह ने सफीउल्लाह यानी बुजुर्गी वाला बनाया है। तो आओ सुन लो, खालिक कायनात ने मेरे सर पर खत्म नबूवत का ताज देकर मुझे दुनिया के अंदर मबूस, लिहाजा उनका मुकाम और है, उनकी शान के मुताबिक है, लेकिन जो अल्लाह ने मुझे मुकाम दिया है इसका मुकाबला कोई नहीं है, क्योंकि अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, कि मेरे बाद क़यामत आ सकती है लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। इसी तरह मजीद फरमाया, मेरे साहबा लौला कलमा खलक़तु दुनिया, अगर अल्लाह मुझे पैदा ना फरमाता तो इस खालिक कायनात, जो कायनात को बनाने वाला मालिक है, वो इस कायनात को कभी भी ना बनाता। सामिन मोहतरम, बात यह है कि ये सारा जो निज़ाम चल रहा है ये सदका ज़ाते मुस्तफ़ा का है, ये सदका आका का है, ये सदका आमिना के लाल का है। आओ बात को मज़ीद बढ़ाता जाऊं। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा आप फरमाते हैं कि सहाबा इकराम के हमरा हम मस्जिद के अंदर बैठे हुए थे, हुजूर की आमद का इंतजार हो रहा था। तवज्जो के साथ बात सुनिएगा, बिल्कुल सादी सी बात है। अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, मस्जिद के अंदर हुजूर का इंतजार कर रहे थे, तो इतने में इल्मी गुफ्तगू शुरू हो गई। एक सहाबी ने हुजूर के बारे में और अल्लाह के नबियों के बारे में तज़किरा शुरू किया, तो इसके फौरी बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ ले आए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब फौरी तौर पर रुक गए और सहाबा इकराम की बातें सुनने लगे। एक सहाबी ने क्या कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम को सफ़ीउल्लाह बनाया, वही पुरानी बात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईसा को रूहुल्लाह बनाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया। तो बात यह है, ये सारे नबियों की शानें सहाबा इकराम आपस के अंदर बयान कर रहे थे। इतने में हुजूर ने सारों की गुफ्तगू सुनी और फौरी तौर पर तशरीफ ले आए और फरमाने लगे, ऐ मेरे सहाबा मैंने सारों की बातें सुन ली है, मैंने सारों की बातें सुन ली है, और मैंने हर नबी का मुकाम और शान भी सुन लिया है, लेकिन ऐ मेरे सहाबा मैंने बात हर सुन ली है, लेकिन बात यह है जो अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को मुकाम दिया ये उनकी शान है, जो अल्लाह ने हजरत आदम को मुकाम दिया ये उनकी शान है, जो अल्लाह ने हजरत मूसा और ईसा को मुकाम दिया ये उनकी शान है। लेकिन याद रखना ऐ मेरे सहाबा इकराम, मेरी शान ये है अला वाना हबीबुल्लाह वला फखर, कि मैं अल्लाह का हबीब हूँ, लेकिन मुझे इस बात पर कोई फखर नहीं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को जब ये कलाम किया, तो सहाबा इकराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम को सुनकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करने लगे कि या अल्लाह तेरी ज़ात का शुक्र है कि तूने हमें वो शानों वाला नबी दिया जिसकी शान का कोई मुकाबला ही नहीं है। फिर क्यों ना कहें सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। आओ बात को मजीद बढ़ाता जाऊं। हजरत ईसा रूहुल्लाह आप अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जलीलुल कद्र पैगंबर और रसूल हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा मुकाम दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम जिस अंधे को हाथ लगाते अल्लाह उसे आंखें दे दिया करता था। हजरत ईसा जिस कोड़ी के जिस्म पर हाथ रखते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे शिफा दे देता। हजरत ईसा मट्टी के बने हुए फिरंदे में अगर आप फूंक मारते तो अल्लाह उसे जिंदा कर देता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुर्दे को जिंदा फरमा देते। एक दिन एक शख्स ने अर्ज की कि ऐ ईसा, बात यह है कि आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो मुकाम दिया है अम नतरज्जिल आखिर, बात यह है कि जो अल्लाह ने आपका मुकाम दिया है, आपको मर्तबा दिया है, क्या आप ही आखिरी नबी हैं या आपके बाद भी कोई आने वाला है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बात सुनने के बाद फरमाया कि अल्लाह के बंदे, बात यह है अल्लाह ने बड़ा मुझे मुकाम दिया है, क्योंकि जब आपने नबूवत का ऐलान फरमाया तो मोजज़ात का ज़ुहूर होने लगा, तो लोगों ने जब ये सारी बातें की कि अल्लाह ने आपको बड़ा मुकाम दिया है, बड़ा मर्तबा दिया है, तो ऐ आने वाले क्या तू ही आखिरी है या तेरे बाद भी कोई है? तो ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ लोगों, बात ये है कि मैं तो आने वाले की खुशखबरी लेकर आया हूँ इस कायनात के अंदर। मेरे बाद एक आएगा
جس کا انتظار ساری کائنات کو ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے، حدیث اسلام نے مزید فرمایا، اے لوگوں نصب الدرر کے اندر یہ بات موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں بات یہ ہے، اللہ نے مجھے یہ مقام دیا، مجھے معجزات دیے، مجھے یہ مقام دیا کہ میں اندھوں کو آنکھیں دیتا ہوں اللہ کی عطا سے، میں کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں، مردوں کو زندہ کرتا ہوں، تاکہ پتہ یہ چل جائے کہ آنے والے کی جو آ کر خوشخبری دے رہا ہے اور جو خوشخبری دے رہا ہے اس کی یہ شان ہے، تو جس نے آنا ہے اس کی شان کا عالم کیا ہو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، عظمت و شان مصطفیٰ. زندہ باد. گل توجہ دینال بات سننے والی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور میں آنے والا ہوں، تو آنے والے کو اللہ نے اتنی شان دی ہے، تو جو آئے گا اس کا مقام ہی اور ہے. پھر کیوں نہ کہیں خدا کے بعد افضل تم کو جانا ہے زمانے میں، خدا کے بعد افضل تم کو جانا ہے زمانے میں، میرا دین و ایمان کوئی ہو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ آج کے بعد ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، غریبوں کا ملجا و ماوا جسے کہا جاتا ہے اسے ذات مصطفیٰ کہا جاتا ہے. سامعین محترم، ماں کی پہچان نہ تھی، بیٹی کو کوئی پوچھنے والا نہ تھا، عورت کی کوئی قدر نہ تھی، اس کے آنے سے پہلے کسی کو کسی کی پہچان نہ تھی، خالق کی کوئی معرفت نہ تھی. لیکن جب آنے والے آئے ہیں تو سارے کائنات کا نظام ہی بدل دیتے ہیں. تو آج اس کے آنے پر ہم بھی اللہ کے بارگاہ کے اندر شکر ادا کیوں نہ کریں. تو سامعین محترم، یہ جو ہم میلاد مناتے ہیں یہ اللہ رب العزت کا خاص کرم اور خاص فضل اور خاص رحمت ہے. آؤ بات کو مزید بڑھاتا جاؤں. قاری صاحب نے مجھے 1.25 گھنٹے کا کہا ہے، لیکن پھر بھی میں مزید اس سے پہلے کلوز کروں گا کیونکہ بہت سارے احباب ابھی باقی ہیں. تو سامعین محترم، بات مزید بڑھاتا جاؤں کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو جو مقام دیا ہے اس مقام کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. آؤ ایک اور بات آپ کو سناتا جاؤں. حضرت زرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے. عرض کہ یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بڑا مقام دیا ہے، آپ کو بڑا مرتبہ دیا ہے، لیکن این کان قبل خلقہ، بات یہ ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے یہ کائنات کا نظام تھا، پہاڑ تھے، پہاڑ اللہ کی معرفت کا ذکر کر رہے ہیں، یہ چرند، یہ پرند، یہ مخلوقات، یہ ماں کی شفقت، یہ باپ کا پیار، یہ بھائیوں کے آپس کے اندر محبت، یہ ہمارا پیار، یہ الفت، یہ سارا اب ہے یہ سارا پیار. یہ پہاڑ اللہ کی خدائی کے بارے میں بتاتے ہیں، یہ چھوٹی سی چونٹی بتاتی ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. یہ بڑے بڑے پہاڑ، یہ بڑے بڑے جانور، یہ چھوٹے چھوٹے پرندے، گویا کہ کائنات کی ہر شے یہ بتاتی ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. لیکن بات یہ ہے اے اللہ کے رسول، جب یہ کچھ بھی نہ تھا، جب یہ زمین سورج یہ کچھ بھی نہ تھا، اس سے پہلے جب کچھ بھی نہ تھا، خدا کے سوا اس کائنات کے اندر کچھ بھی نہ تھا. بات یہ ہے یا رسول اللہ اس سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کون کرتا تھا؟ اللہ اکبر. سوال بڑا کمال کا تھا، سوال بڑا آخر کا ہے. شاید کچھ احباب آج پہلی بار یہ بات سنیں کہ سوال بڑا عجیب و غریب تھا، لیکن آگے بھی کائنات کے شہنشاہ بیٹھے ہوئے تھے، آگے بھی مدینے کے سلطان بیٹھے ہوئے تھے. حضور نے فرمایا میرے صحابی بات بھی کچھ بھی نہیں ہے لیکن کچھ بھی ہے. بات یہ ہے کہ میرے صحابی رسول جب کچھ بھی نہیں تھا، مختصر جب کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت کان فی امائن، تو آسمان پر ایک بادل تھا، وہ بادل خدا کی صفات کا اظہار کرتا تھا. تو علماء کرام نے اس حدیث پاک کے تحت لکھا ہے کہ جو آسمان پر بادل چمکتا تھا ہمارا متفق عقیدہ ہے اسے ذات مصطفیٰ کہا جاتا ہے. اور جب کچھ بھی نہ تھا، اس کائنات کا نظام نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا، یہ وقت بھی نہ تھا، کائنات کا نظام بھی نہ تھا، اس وقت ایک ذات تھی جو اللہ کی حمد و ثنا کر رہی تھی جسے ذات مصطفیٰ کہا جاتا ہے. اور حضور اس وقت بھی اللہ کی صفات کا اظہار کر رہے تھے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب سے اعلیٰ ہمارا نبی،
سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی، خلق کون بدلی میں سارے اونچوں سے اونچا ہمارا نبی ہے، اس اونچوں سے اونچا ہمارا نبی، قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی۔ سامعین محترم، بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو جو مقام دیا ہے اس مقام کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور اس کائنات کے اندر حضور کے آنے کے بعد قیامت آ سکتی ہے لیکن قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہ ہمارا متفقہ عقیدہ ہے۔ تو سامعین محترم، بات کو مزید بڑھاتا جاؤں کہ سارے اونچوں سے اونچا ہمارا نبی، یہ ہمارے جو نبی ہیں اللہ نے انہیں اور کون سی شان عطا فرمائی ہے۔ آؤ بات کو مزید بڑھاتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کوئی وہ ہے جسے ہم نے درجہ بلندیاں عطا فرمائی، اور جو کوئی ہے یہ ذات مصطفیٰ ہے، اسی کا تذکرہ، اسی کا میلاد، اسی کا ذکر ہم آج آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ تو سامعین محترم، بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور کو بڑا مقام اور بڑا مرتبہ دیا۔ آؤ اب حضور کے مقام میں سے میں آپ کے سامنے حضور کے کمالات میں سے دو باتیں مزید کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العزت نے رفتار دی تھی، جو رفتار دی تھی اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، تو پھر بعد کی باتیں تو بات کیا ہے نا۔ حضور کو جو رفتار دی تھی، ہم کلومیٹر چلیں، 2 کلومیٹر چلیں تو تھک جائیں گے، ہماری عقلیں تھوڑی ہیں، ہم بولیں تو ہمارے منہوں سے بدبو آتی ہے، ہمیں پسینہ آئے تو بو آتی ہے، ہماری اور ہے، اور اللہ رب العزت نے جو اپنے حبیب کو مقام دیا ہے وہ شان اور ہے، وہ مقام اور ہے، وہ مرتبہ اور ہے۔ آؤ آج آپ کے سامنے ذات مصطفیٰ کی رفتار کا ذکر بھی کروں کہ حضور کو اللہ نے کون سی رفتار دی تھی اور اس رفتار کے اندر طاقت کتنی تھی، یہ ساری طاقت دی ہوئی اللہ کی تھی۔ تو سامعین محترم، بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیدار کروایا تو کوہ طور پہاڑ پر بلوایا، لیکن حضرت موسیٰ تاب نہ لاتے ہوئے غش کھا کر زمین پر تشریف لے آئے، کیونکہ کوئی موسیٰ سے پوچھے کہ کیا دیکھا ہے تو موسیٰ علیہ السلام یہی کہتے ہیں کہ میں دیکھ نہیں سکا تھا اور میں غش کھا کر زمین پر آ گیا تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ آؤ آپ کے سامنے حبیب کبیر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی رفتار کا ذکر کرتا جاؤں کہ حضور کو اللہ رب العزت نے دیدار کروایا معراج کی رات، تو حضور معراج سے ہو کر واپس آ گئے تھے، کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، پانی چل رہا تھا، مدینے والے آقا راتوں رات کروڑوں سال کا سفر کر کے زمین پر تشریف لے آئے۔ اب وہ سفر کتنا تھا، اس سفر کی مقدار کتنی تھی، آؤ ایک تحقیق آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں فاضل بریلوی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، آپ نے ملفوظات کے اندر لکھا ہے، آپ نے فرمایا ہے کوئی ایسا ہی سوچنے پر مجبور نہ ہو جائے کہ حضور ہم جیسے تھے اور تمہارے جیسے تو بات کی بات ہیں۔ آؤ میں رفتار کا ذکر کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو رفتار کیسی دی تھی، کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو شان کتنی دی تھی۔ حضور راتوں رات معراج کی شب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گئے، اللہ کا دیدار بھی کیا، سارے معاملات ہوئے، واپس بھی تشریف لائے، یہ ہر کوئی جانتا ہے۔ اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور آپ نے یہ تحقیق بڑی جامع تحقیق کی ہے، آپ نے فرمایا زمین سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، توجہ کے ساتھ، زمین سے لے کر سدرۃ المنتہا تک 50,000 سال کا سفر ہے۔ کان کھول کر، دل و دماغ کھول کر یہ بات سنیے گا، بات شاید ہو سکتا ہے کہ یہ بات ہمیں سمجھ بھی نہ آئے، اور حضور کی شان یہ جو سمجھ عقل کے اندر آتی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے حبیب کو شان ہی وہ دی ہے، معجزات ہی ایسے دیے ہیں، اور معجزہ ہوتا ہی وہی ہے جو عقل کے اندر آئی نہ، معجزہ کہتے ہی اسے ہیں۔ آؤ حضور کی رفتار کا ذکر کرتا جاؤں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین سے سدرۃ المنتہا تک 50,000 سال کا سفر ہے، 50 کلومیٹر نہیں، 80 کلومیٹر بھی نہیں، 50,000 سال کا سفر۔ حبیب کبیر صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے سدرۃ المنتہا تک 50,000 سال کا سفر۔ سدرۃ المنتہا سے آگے مقام مصطفیٰ آتا ہے، مقام مصطفیٰ سے آگے اللہ جانے کتنا سفر ہے۔ اس کے بعد حضرت نے لکھا کہ مقام مصطفیٰ سے آگے اللہ جانے کتنا سفر ہے، اس کے بعد عرش آتا ہے،
اور عرش کے اندر 70 حجاب یعنی 70 پردے ہیں. کتنے پردے؟ 70 پردے ہیں. اور ایک پردے سے لے کر دوسرے پردے تک پہنچنے کے لیے 500 سال کا سفر درکار ہے. 500 سال کا سفر ہے. اب بات توجہ کے ساتھ سنیے گا, اپنے کیلکولیٹر سنبھال کر. 500 سال کا سفر ہے, 70 پردے ہیں. 70 کو 500 سال سے ضرب دی تو 35,000 سال بنتے ہیں. 50,000 سال پیچھے والے جو زمین سے سدرۃ المنتہا تک ہیں, 35,000 سال حجاب والے, 50 اور 35 85,000 سال کا سفر بنتا ہے. اب مزید آگے جائیں تو آگے اللہ رب العزت کی بارگاہ آتی ہے, آگے خدا کی بارگاہ آتی ہے, وہاں دیدار الہی ہوتا ہے. اب اس سفر کو طے کیسے کیا؟ براق کی تو شان ہی اور ہے, براق کی بات نہیں کرتے. آؤ حضور کے زمانے کی بات کرتے ہیں. حضور کے زمانے میں سفر ہوتا تھا تو اونٹوں پر, جانوروں پر سفر ہوتا تھا. اونٹ ریگستان کا جسے جہاز بھی کہا جاتا ہے, ریگستان صحرا کا جہاز اونٹ. اونٹ کی رفتار یہ ہے کہ وہ 3 دنوں کے اندر 92 کلومیٹر سفر کرتا ہے. 3 توجہ کے ساتھ بھول نہ جائیے گا, 3 دنوں میں اونٹ 92 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے. اسی طرح اگر یہ سارے سفر کو اونٹ کے ذریعے طے کیا جائے تو 95 کروڑ 14 لاکھ 34,000 سال کا سفر بنتا ہے اونٹ پر اگر طے کیا جائے. اعلیٰ حضرت بھی تو پھر اعلیٰ حضرت تھے نا, یہ تحقیقیں پھر ایسے تو نہیں ہوتی. اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ حضرت تھے جنہوں نے لکھا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا, اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ حضرت ہیں. سانو اے بابا سمجھ نہیں آندا تے بڑے بابا دی شان ہی ہو رہا ہے. ہلے بھی آندے بابے دا کچھ بھی نہیں کر سکتے. ابھی یہ چھوٹے بابے کی بات ہے جو 100 سال پہلے اس دنیا سے گیا ہے, تو داتا علی اجمیری کا تو پھر مقام ہی اور ہے, بابا فرید الدین کا پھر مقام ہی اور ہے. یہ پرانے دور کے ہیں اور اعلیٰ حضرت 100 سال پہلے کے ہیں, اور اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ حضرت ہے نا. آؤ بات کو مزید بڑھاتا جاؤں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اونٹ کے حساب سے 95 کروڑ 14 لاکھ 34,000 کلومیٹر کا سفر معراج کا طے ہو سکتا ہے. اگر یہ کم و بیش ہے, کم و بیش, اس کے اندر اور بھی زیادہ ہو سکتا ہے, کیونکہ اندر بات ہوئی ہے کہ اللہ جانے مقام مصطفیٰ سے آگے کتنا آگے ہے, اس کو اللہ ہی جانتا ہے. آگے مزید بات کرتا جاؤں. آج دے دور دے وچ آئیے تے بجلی سب تو زیادہ تیز رفتاری دے نال سفر کر دی ہے, تے 1 سیکنڈ کے اندر بجلی 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کر لیا کرتے ہیں. اب بجلی کے حساب سے معراج کے سفر کو طے کیا جائے تو تقریباً 53 منٹس سفر طے ہو سکتا ہے. 53 منٹ کے اندر یہ معراج کا جانے کا سفر طے ہو سکتا ہے بجلی کے ذریعے. اور بجلی آج کے دور کی برق رفتار چیز ہے. بجلی پر 53 منٹ کے اندر سفر معراج کا ہو سکتا ہے. صرف گئے نہیں تھے, واپس بھی آئے تھے. اور 53 پلس 53 106 منٹس بنتا ہے, یعنی 106 منٹس بنتے ہیں. گل مقدی مکا دیو, تقریباً 2 گھنٹے لگا لیں. 2 گھنٹوں کے اندر بجلی کے ذریعے معراج کا سفر ہو سکتا ہے. لیکن خالق کائنات نے اپنے حبیب کی رفتار کو اتنا تیز کر دیا تھا, حضور چند سیکنڈ کے اندر اللہ کی بارگاہ میں بھی پہنچے ہیں. جنت کو بھی دیکھا, دوزخ کو بھی دیکھا, سارے نبیوں کو بھی دیکھا, نماز بھی پڑھائی اور ہر چیز کو بھی دیکھا, عذابات کو بھی دیکھا, جنت کو بھی دیکھا, سارے ملائکہ کو بھی طلب کیا, اور سب سے بڑی بات اللہ کا دیدار بھی کیا بغیر کسی پردے کے. نہ کوئی راہی, نہ کوئی ساتھی, نہ سنگ منزل, نہ مرحلے تھے. اور کمانے امکان کے جھوٹے نقطے, تم اول آخر کے پھیر میں ہو. مرید کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے. کوئی حد ہے ان کے عروج کی, اور کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بلغ اللہ بکمالہ, یہ شان کسی عام بندے کی نہیں بیان ہو رہی, یہ شان احمد مجتبی پیارے محمد مصطفیٰ کی ہو رہی.
یہ وہ حبیب ہیں جن کے لیے کائنات کے نظام کو سجایا گیا. اگر حضور نہ ہوتے تو کائنات کا ذرہ بھی نہ ہوتا. بات یہی ہے یہ سارا صدقہ جو آج بھی تقسیم ہو رہا ہے یہ صدقہ مصطفیٰ کا ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے مقام دیا ہے اس مقام کا مقابلہ کوئی نہیں. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. آؤ بات کو مزید بڑھاتے جائیں. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو جو مقام دیا, جو مرتبہ دیا, یہ ہے رفتار کی بات. حضور کی زبان کی بات اور ہے, حضور کی آنکھ کی بات اور ہے, حضور کا حسن وہ بھی نرالا, حضور کی زلف مبارک وہ بھی نرالی. اے حضور سر تپا تنویر ہی تنویر ہے, کیونکہ گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے. سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر, او مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے, وہ خدا کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. تو سامعین محترم بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو شان اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے, کیونکہ ورفع بعضهم درجات, کوئی وہ ہے جسے ہم نے بلند درجہ فضیلت عطا فرمائی اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں, کوئی جوڑ نہیں, کیونکہ حضور وہ ہیں جن کا کوئی مقابلہ نہیں. یہ دنیا والوں کی باتیں ہیں, ورنہ اللہ رب العزت نے جو شانیں دی ہیں ان شانوں کا کوئی مقابلہ نہیں. آؤ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک اور آپ کی زبان مبارک چکھنے کی طاقت اللہ رب العزت نے کتنی دی تھی, سننے کی طاقت کتنی دی تھی. ترمذی شریف, ابن ماجہ, مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ روایت موجود ہے. مدینے والے آقا تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضور فرماتے ہیں کہ لوگوں جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں, جس طرح میں تمہیں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں, اور میں دور و نزدیک کی باتیں سنتا ہوں. لہذا کوئی بھی بندہ غلط فہمی کے اندر نہ رہے, بات توجہ کے ساتھ کہ مجھے اللہ رب العزت نے اتنی طاقت دی ہے, جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں, اور یہ اللہ رب العزت نے مجھے طاقت دی ہے. مزید فرمایا کہ اے لوگوں بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو شانیں مجھے دی ہیں ان شانوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو بڑا مقام اور بڑا مرتبہ دیا. اور سامعین محترم بات بڑھاتا جاؤں کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو ہر عضو کو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی خواہش کے مطابق بنایا, کیونکہ کاننا کا قد خلقتا کما تشاء, جس طرح حضور چاہتے تھے اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو پیدا فرمایا. آؤ ایک بات آپ کو سناتا جاؤں. ابو داؤد شریف کی روایت ہے, ایک صحابیہ حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئی. دلچسپ بات ہے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئی. عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتی ہوں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے گئے اس عورت کے گھر. صحابہ کے گھر چیپٹر کلوز ہو رہا ہے, صحابیہ کے گھر تشریف لے کر گئے, اور خالق کائنات کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کے ہمراہ تشریف لے کر گئے, اب اس عورت نے سامنے کھانا پیش کر دیا. جس طرح اس نے دعوت کا انتظام کیا تو خالق کائنات کے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ توڑا. لقمہ توڑنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک کے اندر جب کھانے کو لے کر گئے تو حضور نے فوری طور پر کھانے کے اندر منہ کے اندر گھماتے رہے. ابھی نگنا نہیں ہے. صحابہ کرام بھی تشویش کے اندر چلے گئے, یہ بات کیا ہے کہ حضور ایک لقمہ لے کر بار بار اسے چبا رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے عورت کو بلایا اور صحابیہ سے فرمایا بات یہ ہے اللہ کے بندی, بات یہ ہے کہ یہ گوشت کہاں سے لائی ہو؟ یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ میں یہ بغیر اجازت کے ایک بندے کے گھر سے یہ بکری لے کر آئی تھی, اسے ذبح کر کے بنایا ہے. حضور نے فرمایا یہ ناجائز مال, حرام کا مال بغیر اجازت کے جو تم مجھے کھلا رہی ہے, اللہ نے مجھے اس طرح بنایا ہے کہ میرے پیٹ کے اندر ناجائز کا لقمہ جا ہی نہیں سکتا. یہ حضور کی طاقت ہے چکھنے کی, دیکھنے کی, سننے کی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بکری جسے ذبح بھی کر دیا گیا ہے, جس کو روٹیوں کے اندر تقسیم بھی کر دیا گیا ہے, جسے سالن بنا
دیا گیا ہے۔ حضور فرمانے لگے اے اللہ کی بندی بات یہ ہے کہ یہ گوشت مجھے ناجائز کا لگتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ بات یہی ہے کہ میں نے آپ کو دعوت دی تھی لیکن جو بکری میں نے لینی تھی میرے خامد کہیں باہر چلے گئے ہیں اور میں پڑوس کے اندر گئی ہوں اور جس سے میں نے بکری لینی تھی وہ مالک گھر کے اندر نہیں تھا۔ میں نے اس کی بیوی سے کہا کہ میں یہ بکری لے کر جا رہی ہوں، اس نے بھی کہا کہ میرے شوہر کی اجازت تو نہیں ہے لیکن پھر بھی تو لے جا، تو میں اس لیے یہ بکری لے کر آئی ہوں کیونکہ مال بیزنی اہلیہا، اس کے گھر والوں کی اجازت نہیں ہے۔ پھر حضور نے فرمایا پھر بغیر اجازت والا کھانا میں بھی نہیں کھاتا۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو شان دی ہے، مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو مقام دیا ہے اس مقام کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، کیونکہ سارے اونچوں سے اونچا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا ہمارا نبی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو جو شانیں دی ہیں ان شانوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ شان تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کوہ طور پر بلایا، وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51-52 کے اندر ذکر فرمایا کہ جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ لیا، آخری تقریباً منٹ چل رہے ہیں، ٹائم تو مجھے بس انشاءاللہ کلوز ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر بلایا اور دیدار بھی کروایا، لیکن اللہ رب العزت نے موسیٰ کو فوری طور پر تورات دے کر بھیج دیا۔ اور پیچھے بنی اسرائیل والے اگرچہ شرک کے اندر مبتلا ہو گئے تھے لیکن انہوں نے معافی بھی مانگ لی تھی، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ ہم نے معاف اس لیے کیا تھا تاکہ یہ شکر گزار بندے بن جائیں۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو بڑا مقام دیا، بڑا مرتبہ دیا، لیکن بات یہ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو اور اپنے حبیب کو کی امت کو جو مقام دیا ہے اس کا بھی مقابلہ اس کا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ کوہ طور پر موسیٰ کو فوری طور پر ساری کتاب تورات دے دی جاتی ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنے حبیب کو یہ شان دیتے ہیں کہ حضور جدھر جاتے ہیں قرآن ادھر جاتا ہے، حضور ہیرا میں ہے تو غار ہیرا میں قرآن آتا ہے، حضور طائف میں جاتے ہیں تو قرآن طائف میں جاتا ہے، حضور مکے میں ہو تو وہی مکے میں آتی ہے، حضور گھر کے اندر ہو تو وہی گھر کے اندر آتی ہے۔ بات یہ ہے جدھر جدھر آمینہ کا لال جا رہا ہے ادھر ادھر قرآن آ رہا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو مقام دیا ہے، یہ مرتبہ دیا ہے۔ بات یہی ہے یہ سارے کائنات کے درخت قلم بن جائیں، سارے سمندر کا پانی سیاہی بن جائے اور فرشتے اور جن اور انسان حضور کا تذکرہ لکھنے بیٹھ جائیں، ورفعنا لک ذکرک، یہ ان کی شان ہے، سارے یہ لکھنے بیٹھ جائیں تو بات یہی ہے یا رسول اللہ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئی، قلم ٹوٹ گئے، یا رسول اللہ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بے لوث محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ یاد رکھیے گا ہم سارا خرچہ کرتے ہیں، سارے اخراجات بھی کرتے ہیں، میلاد بھی مناتے ہیں، لیکن گل یہ ہے اگر میلاد مناون دے باوجود آپ نماز نہ پڑھیے تو میلاد کا مقصد تک کوئی نہ، کیونکہ حضور کا جو مقصد آنے کا تھا وہ تو دین کا چرچا بلند کرنا تھا، دین اسلام کی تبلیغ تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طائف کے اندر بھی گئے اور قدموں سے خون مبارک بھی نکلا، کس کے لیے؟ دین کے لیے، اور دین کے لیے خالق کائنات کے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی آزمائشوں کو برداشت کیا۔ خدا را اسی میلاد کے صدقہ سے آج توبہ کریں اور آج سے اپنی زندگی کو زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی کے تحت اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے، ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول ہو، محفل اسی طرح جاری و ساری رہے گی، اللہ عمل کی توفیق دے، ہمیشہ مدت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے کہ زندگی درود و سلام میں گزرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔